تو شروع کرتے ہیں جی ایک سٹوری سے، اور اس سٹوری میں بڑے لیسنز ہیں ہمارے لیے۔ سٹوری ہے ایک بچے کی۔ یہ بچہ وہ بچہ تو نہیں ہے جس کی سٹوری ہے، یہ ویسی ایک پکچر ہے، یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے پکچر ڈالی ہے۔ اس کا نام تھا سلیم، رشید اس کے والد کا نام تھا، اور یہ ٹرو سٹوری ہے، یوٹیوب پہ سٹوری موجود ہے۔ اس کے والد کا نام تھا رشید، اور وہ ایک انتہائی نان سیریس کیئرلیس آدمی تھا۔ ہوا کچھ ایسے کہ اس کی وائف پریگننٹ تھی، اور اسے بار بار کالز آ رہی تھی کہ آ جاؤ، آپ کی وائف کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ لیکن وہ اس وقت کیا کر رہا تھا، اس نے خود بتایا، سٹوری میں نیریٹ کیا کہ اس وقت وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا پارٹی کر رہا تھا، اور بہت کیئرلیس لے رہا تھا اس معاملے کو۔ پھر اسے جو آخری کال آئی وہ یہ تھی کہ اب آپ کی وائف بہت ڈینجر میں ہے، ہم اسے ہاسپٹل لے جا چکے ہیں، آپ آ جائیں، آپ کو آنا چاہیے۔ بہرحال وہ اکتا کر اٹھا، اس کا دل نہیں تھا، دوستوں سے اٹھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا، وہ اٹھا، اٹھ کر جا رہا تھا تو راستے میں ایک بلائنڈ فقیر آیا، ایک اندھا فقیر آیا، اور شرارت سوجی اس بندے کو، بڑا شرارتی تھا، ہنسانے کا بڑا دل کرتا تھا، لوگوں کو بہت ہنساتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ فقیر کو ٹانگ اڑائی، فقیر گر گیا۔ اب جب فقیر گرا تو اس کے دوست ہنسنے لگ گئے، وہ بھی ہنسنے لگ گیا، اور یہ کر کے وہ آگے چلا گیا۔ فقیر اندھا تھا۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو اس کو ایک خبر ملی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، بڑا خوش ہوا، لیکن ڈاکٹرز کا چہرہ ذرا اترا تھا، گھبراہٹ تھی ڈاکٹرز کے چہرے پہ۔ تو ڈاکٹرز نے کہا اللہ نے آپ کو بیٹا تو دیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ بلائنڈ ہے بائی برتھ۔ تو رشید کہتا ہے کہ جب ڈاکٹر نے مجھے یہ نیوز سنائی کہ میرا پہلا بیٹا، اس کا پہلا بیٹا تھا، وہ پیدا ہوا لیکن بلائنڈ، تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے بہت بڑا پہاڑ میرے سر پہ گرا دیا، اور مجھے ایسے لگا کہ بس ابھی زمین کھلے، میں اس میں دھنس جاؤں، دفن ہو جاؤں، اور مجھے موت آ جائے۔ پھر ایک اور بات اسے پتہ لگی آگے جا کر کہ یہ تو کرپلڈ بھی ہے، چل بھی صحیح سے نہیں سکتا، یعنی دو پرابلمز، ایک تو بلائنڈ، اوپر سے کرپلڈ۔ اس نے کہا جی کہ اس بچے سے میں نفرت شروع کر دی، اس بچے کو میں نے بوجھ اور پنشمنٹ سمجھنا شروع کر دیا۔ کس چیز کی پنشمنٹ؟ اللہ سے میں نے دشمنی لگا لی کہ میں نے اس چونکہ بلائنڈ فقیر کو ٹانگ اڑائی تھی تو مجھے اللہ نے سزا دینے کے لیے بچہ بھی بلائنڈ دیا۔ اب اس نے اس بچے کو زحمت تصور کیا، ایک بہت بڑا بوجھ تصور کیا، لیکن اس کی والدہ بچے سے اتنی محبت کرتی تھی، والدہ کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اس کی والدہ اس کی تربیت بھی کرتی تھی۔ باپ بالکل سیلفش تھا، باپ دور دور رہتا تھا، باپ کو کوئی خبر بھی نہیں ہوتی تھی اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ نے اس شخص کو 2 اور بیٹے دیے، ان سے وہ بہت محبت کرتا تھا، لیکن سلیم سے وہ محبت نہیں کرتا تھا، کیونکہ سلیم اس کے نزدیک ایک بوجھ تھا۔ ہوا یہ کہ ایک دن وہ شخص بیٹھا ہوا تھا گھر میں، تو سلیم اس کے پاس آیا، اور سلیم نے اسے کہا کہ بابا چلیں آج مسجد چلتے ہیں۔ تو وہ شخص اتنا حیران ہوا رشید، اس نے کہا کہ تمہیں مسجد کا کیسے پتہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 1-2 بار میری والدہ لے کر گئی ہیں، اور مجھے راستہ بھی پتہ ہے۔ یہ جو بلائنڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی 6 سینس اور ڈائریکشنل سینس بڑی زبردست ہوتی ہے۔ خیر وہ اتنا حیران ہوا، اس نے کہا اچھا چلو۔ بچہ ول یو بلیو اٹ کہ اس کو مسجد لے کر گیا، لڑکھڑا کے بیساکھیوں پہ چل نہیں سکتا تھا بیچارہ، اور وہ اتنا حیران ہوا کہ یہ بچہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے صحیح سے، یہ بچہ مجھے مسجد لے کر جا رہا ہے۔ ہوا ایسے کہ جب وہ مسجد میں پہنچا رشید اپنے بیٹے سلیم کے ساتھ، تو سلیم نے کہا کہ بابا قرآن مجید لے کر آئے، میں آپ کو سورہ کہف سناتا ہوں۔ تو رشید اور حیران ہوا، کہتا کیا مطلب، تمہیں قرآن کیسے آتا ہے؟ تو سلیم نے کہا کہ میری والدہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے قرآن حفظ کرا رہی ہیں، اور انہوں نے مجھے سورہ کہف کچھ حفظ کرائی ہے۔ اب یہ والدہ کی محبت تھی کہ بلائنڈ ہونے کے باوجود بچے کو قرآن حفظ کرایا جا رہا ہے۔ تو رشید قرآن لے کر آیا اور اس نے سورہ کہف کھولی، اور بچہ سورہ کہف پڑھنا شروع کیا۔ وہ پڑھتا گیا، اور والد کے آنکھوں سے زور و قطار آنسو نکلتے گئے، اور رشید اتنا رویا اس ٹائم، اور اسی ٹائم اس نے اللہ کے آگے سجدہ کیا، اللہ سے توبہ کی۔ بالکل سچا واقعہ ہے، عرب تھا رشید، عربی تھا، اور اس نے اسی وقت اللہ سے کہا کہ او مائی لارڈ، میں اس بچے کو بوجھ سمجھتا رہا، میں اس بچے کو زحمت سمجھتا رہا، تیری طرف سے پنشمنٹ سمجھتا رہا، لیکن یہ بچہ تو اتنا برکت والا ہے، یہ بچہ تو اتنا زبردست ہے کہ اس بچے کی وجہ سے آج میں نے مسجد میں قدم رکھا، اور کتنے عرصے بعد میں نے تیری کتاب کو دیکھا، تیرے الفاظ کو دیکھا، اور وہ اسی بات پہ روتا رہا کہ کتنے عرصے بعد اس بچے نے مجھے میرے رب سے کنیکٹ کیا، جس سے میں بڑے عرصے سے ناراض تھا۔ یعنی وہ اللہ سے ناراض تھا، لیکن اس بچے کی وجہ سے اس کی اللہ سے دوستی ہوئی، اور یہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ اور پھر واقعہ کچھ ایسے جاتا ہے مختصراً کہ وہ کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا، اور وہاں کچھ
ज़्यादा ही मसरूफियत उसकी हो गई तो पीछे से सलीम की डेथ हो जाती है, उसको बुखार होता है, गर्दन तोड़ बुखार, और सलीम की डेथ हो जाती है। तो रशीद जब घर आता है उसे पता लगता है कि सलीम की डेथ हो गई। पहले तो पूछता है आकर कि मेरा बच्चा कहाँ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोहब्बत अब उससे होती है, वही जिसको वो रहमत समझता था अब उसी से सबसे ज़्यादा उसको मोहब्बत। तो माँ ने बताया कि अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने दी थी, अल्लाह ने वापस ले ली। तो रशीद इतना रोता है, लेकिन फिर एक जुमला कहता है कि ऐ मेरे रब मुझे समझ आ गया। जब तक उस मुश्किल का, उस बच्चे का एक मकसद था मेरी ज़िंदगी में वो रहा, और जब वो मकसद पूरा हुआ तो आपने उस बच्चे को अपने पास बुला लिया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब उसकी परवरिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है बलूगत से पहले जो बच्चे फौत हो जाएं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास डायरेक्ट जाते हैं। अब ये वाक़या मैंने आपको क्यों सुनाया है, इस वाक़ये में बहुत से लेसन है। एक सबसे बड़ा लेसन, हु इज़ सलीम, सलीम कौन है? सलीम आपकी ज़िंदगी में वो मुश्किल है जिससे आप गुजर रहे हैं, जिसको आप फेस कर रहे हैं, और वो मुश्किल आपके साथ रहेगी। कुछ मुश्किलें आपके साथ रहेंगी, जितना जल्दी कबूल कर लें उतना अच्छा है। लेकिन वो मुश्किल ज़हमत नहीं है, वो मुश्किल रहमत है। जैसे सलीम को उसने रहमत समझा, लेकिन असल में वो रहमत था। अगर हमारी ज़िंदगियों में मुश्किलात ना होती, अगर हमारी ज़िंदगियों में कोई टेस्ट और ट्रायल्स ना होते तो हम तो खुदा बन जाते, हम तो किसी की मदद ही ना करते। जो बंदा खुद गम से नहीं गुजरा, जिसको खुद गम का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा, वो दूसरों का गम कैसे महसूस करेगा? जिस बंदे ने खुद दुख को नहीं देखा करीब से, वो दूसरों के दुख को कैसे महसूस करेगा? तो सलीम से नफरत ना करें, अपनी मुश्किलात से नफरत ना करें, अपनी मुश्किलात को कबूल करें। और वो मुश्किलात लिखी हुई थी लोहे महफूज में, वो आनी ही आनी है। उनकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन अब चूंकि वो आ चुकी हैं तो खैर की उम्मीद रखें कि ज़रूर उनका कोई मकसद है। मुश्किलात हमें हम्बल करती हैं, हमें आजिज़ करती हैं, और अगर मुश्किलात नहीं होंगी तो पता नहीं हम खुदा बन जाएंगे।